نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ آیت نمبر 6-7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اے اللہ احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے چند مسئلے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقل حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444، حدیث نمبر ہے 2964۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے، جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل اور بہکے ہوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ کہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالے، یہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ آمین سے متعلق شرعی مسئلہ۔ آمین یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور بالخصوص سورہ فاتحہ میں اترنے والے نور کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔